بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کا حالات خراب ہے، ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے، اور امریکہ خاص کر ٹرمپ بار بار ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے حملے نہیں کیا۔ تو اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا ایران سے امریکہ ڈر گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو ایران اور امریکہ کے جو حالات خراب ہے اور امریکہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے اور ابھی تک اس نے حملہ نہیں کیا، تو سننے میں آیا ہے کہ چین اور روس نے ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کیا ہے۔ چین نے تقریباً 16 کارگو جہاز اس کے ایران میں لینڈ ہوئے ہیں، اور جس میں میزائل گئے ہیں، وہاں جس میں سیٹلائٹ سسٹم اس نے ایران کو دیا ہے، میزائل سسٹم ایران کو دیا ہے چین نے، اور اس کے بعد ریڈار سسٹم دیا ہے، دفاعی سسٹم دیا ہے۔ تو جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل میں بہت تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ سوچ رہے کہ کیا کرے، کیا ایران پر حملہ کرے کہ نہیں، اس کو دبا اور دھمکا کے مذاکرات کے لیے تیار کیا جائے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایران کو چاہیے کہ مذاکرات نہ کرے، کیونکہ اگر ایران اس طرح کے مذاکرات کرے جو امریکہ چاہتا ہے اور اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کرے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ میزائل سسٹم کو مکمل ختم کرے یا کم سے کم کر دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دفاعی سسٹم کی جو صلاحیت ہے ایران کی وہ کم کی جائے۔ تو اگر ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ان شرائط کو مان لیا، اور جیسے کہ سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نتنیاہو، جو قاتل ہے مسلمانوں کا، اس نے امریکہ کو کہا ہے، ٹرمپ کو کہا ہے کہ ایران اگر ان شرائط پر مذاکرات کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں تو صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ اگر ایران ان شرائط پر مذاکرات نہیں کرتے اور اپنے کوئی شرائط پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ امریکہ پر دباؤ ڈالتے ہیں، یہودی لابی امریکہ پر اور ٹرمپ پر خاص کر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ کرے اور ایران کو تباہ اور برباد کرے، کیونکہ اسرائیل کا جو آنے والے زمانے میں، آنے والے مستقبل میں جو اسرائیل کا نظریہ ہے اور جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے، تو وہ خلیج کے جتنے ممالک ہیں، عرب کنٹریز کو، اس میں شام ہے، اس میں مصر ہے، اس میں اردن ہے، اس میں لیبیا ہے، اور سعودی عرب کے کچھ حصے ہیں، اس میں قطر ہے، اور اس میں دبئی ہے، عرب امارات ہے، وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کا گریٹ اسرائیل بننے کا خواب ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس حالات میں تمام دنیا کے مسلمان اور خاص کر عرب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ ہو جائے، ایران کے ساتھ ہو کے اسرائیل کے ساتھ کھلی دشمنی شروع کرے، اور امریکہ اور اسرائیل کو کہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایران ایک مسلمان ملک ہے، اگرچہ ہمارے مذہبی اختلافات ہیں وہ اپنے جگہ پر، لیکن ایک طرف جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دوسرے طرف جو بالکل کٹر یہودی اور عیسائی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی بھی، خاص کر یہودی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، کافر آپس میں ایک دوسروں کے دوست ہے۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے، جتنی امت مسلمہ ہے اور جتنے مسلمانوں کی کنٹریز ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس سخت اور مصیبت کے وقت ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ اس میں تمام امت مسلمہ کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اور ایران کو انہوں نے شکست دی اور ایران پر قبضہ کیا، تو اسرائیل آ کے ہمارے ساتھ، ہمارے باؤنڈری کے ساتھ اسرائیل کی حکومت اور امریکہ کی حکومت باؤنڈری کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی، کیونکہ ایران پر جب وہ قبضہ کریں گے تو وہ اپنی کوئی حکومت، کٹ پتلی حکومت ایران میں بنائیں گے۔ تو اس سے پھر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسرائیل پاکستان کے سرحدات اور حدودات تک پہنچ گیا، پھر اس کے جو انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، جو مودی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، جو RSS کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، پھر وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ لہٰذا اس مصیبت بننے سے پہلے پاکستان کو اور تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ
پہلے تو امریکہ کو روک لے اس حملے سے، اگر روک نہیں سکتے تو پھر اس طرح کرے کہ جب امریکہ نے حملہ کر دیا تو ایران کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہو جائے اور سامنے آگے کھڑے ہو جائے۔ یہ تمام امتی مسلمہ پر لازم ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، میں تمام عام مسلمان، یہ تو اجتماعی طور پر میں نے بات کی، اور اگر انفرادی طور پر بھی ہم لوگوں میں چاہیے جو بھی ہے ایک عام مسلمان کیوں نہ ہو، ان سب کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر جتنا ہو سکے اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ایران کو سپورٹ کرے، ایران کے ساتھ تعاون کرے، اگر جہاد کرنے کا موقع بھی مل جائے تو جہاد بھی کرے، کیونکہ یہ اگر امریکہ وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آ سکتا ہے تو ہمیں کیا، ہم مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ جنگ کس وجہ سے شروع ہوا ہے، یہ جنگ فلسطین کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کریں، اور آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امریکہ اور ایران کی یہ اختلافات کب سے شروع ہوئے تھے اور یہ کیوں شروع ہوئے تھے۔